ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، تراویح کے اندر اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ تراویح کے اندر اور تہجد کی نماز میں 12 فرق ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے جو لوگ تہجد کی احادیث پڑھ کر تراویح ثابت کرتے ہیں وہ کتنی بڑی غلطی اور مغالطے کا شکار ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے، تراویح پورے سال میں صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تہجد سارا سال پڑھی جاتی ہے اور رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، تراویح رات کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، رات کے شروع والے حصے میں پڑھی جاتی ہے، تہجد رات کے آخری پہر، آخری ثلث میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ تراویح با جماعت پڑھی جاتی ہے اور تہجد انفراداً پڑھی جاتی ہے، تنہا پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ تہجد نہیں پڑھی جاتی۔ چوتھا فرق یہ ہے، تراویح مسجد میں ادا کی جاتی ہے، تہجد کی نماز گھر میں ادا کی جاتی ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد وتر بھی با جماعت پڑھے جاتے ہیں، عام دنوں میں وتر با جماعت نہیں پڑھے جاتے۔ یعنی تہجد کے بعد وتر پڑھنا مستحب ہے مگر تنہا انفراداً، لیکن تراویح کے بعد وتر با جماعت ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تراویح کے اندر قرآن کریم کو سننا سنت ہے، مکمل قرآن کریم کو سننا۔ تہجد کے اندر مکمل قرآن کریم کو سننا یا پڑھنا مسنون نہیں۔ اگر کوئی آدمی کچھ تراویحیں ایک مسجد میں پڑھتا ہے، کچھ ایک میں پڑھتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پورا قرآن پاک نہیں سن پا رہا، تو پورے قرآن کریم کو سننا یہ علیحدہ سنت ہے۔ اور اسی طرح تراویح خود بھی سنت مؤکدہ ہے، تہجد کی نماز سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اور تراویح عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ اگر کسی نے تراویح پہلے پڑھ لی، عشاء کی نماز وہ 11 بجے پڑھتا ہے یا 10 بجے پڑھتا ہے، تو تراویح کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ تو تراویح کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے تہجد کی نماز 10 بجے پڑھ لی اور عشاء کی نماز 11 بجے پڑھتا ہے تو تہجد کی نماز کا اعادہ نہیں۔ اور تراویح کے اندر یہ ترغیب ہے کہ ساری رات پڑھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری تراویح پڑھائی 27ویں شب میں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم جب واپس لوٹے تو ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خوف لاحق تھا، اس قدر لمبی نماز پڑھائی۔
اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے دن باہر تشریف لائے، جب سب کو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ پہ جمع کیا کہ ان کے پیچھے تراویح پڑھا کرو، تو جب دوسرے دن باہر تشریف لائے تو یہ فرمایا کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جس وقت یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اس سے وہ وقت بہتر ہے جس میں یہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کا وقت۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراویح اس وقت پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آرام کرنے کی بجائے تراویح کو لمبا کریں، وہاں تک لے جائیں۔ اس لیے تراویح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا مجاہدہ رمضان شریف میں بہت بڑھ جاتا تھا، بالخصوص جو آخری عشرہ ہے وہ تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو تراویح کے اندر اس بات کو مستحب شمار کیا گیا ہے کہ انسان ساری رات تراویح پڑھتا رہے۔ تہجد میں ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح تراویح کے 5 تراویح ہیں، اسی لیے تراویح جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کا کم از کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ اگر 3 تراویحوں کو لیا جائے تو 12 رکعتیں بنتی، 8 کسی صورت میں بھی نہیں بنتی۔ تو تراویح کے اندر 5 تراویح ہیں، یعنی ہر 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں ہمارے پاکستان میں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور مکہ مکرمہ میں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں لوگ طواف کی جگہ پہ 4 رکعتیں مزید پڑھتے ہیں۔ اس لیے اہل مدینہ 36 رکعتیں تراویح کی پڑھتے ہیں، اور اہل مکہ 20 پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہر تراویح کے بعد 5 تراویح ہیں، ہر تراویح کے بعد وقفہ کیا جاتا ہے۔ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں اتنی دیر وقفہ کرنا یہ مستحب ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اہل مدینہ کا عمل بھی بتایا، اہل مکہ کا بھی بتایا، اور پاکستان میں علماء کے مختلف طریقے ہیں، بعض ذکر و اذکار بھی کرواتے ہیں، مختلف طریقے۔ اور اسی طرح تراویح کی کم از کم رکعتیں 20 رکعتیں ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔ تہجد کے بارے میں ایسی بات نہیں۔ اور یہ بھی میں نے بتلا دیا کہ تراویح رات کے شروع والے حصے میں ہوتی ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ تراویح سال میں صرف 1 دفعہ ہوتی ہے، یہ بھی بتلا دیا کہ مسجد میں ہوتی ہے، اور یہ بھی میں نے بتلا دیا کہ باجماعت ہوتی ہے، اور اس میں وتر بھی باجماعت ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس میں قرآن کریم کا سننا، پورے قرآن کریم کا سننا مسنون ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ تراویح سنت موقدہ ہے، یہ بھی بتلا دیا کہ ساری رات پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس کا وقت عشاء کے بعد ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس میں 5 تراویح ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ کم از کم اس کی 20 رکعتوں پہ اجماع ہے، اور میں نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہر تراویح کے بعد آرام کیا جاتا ہے۔ تو تراویح میں اور تہجد میں بہت زیادہ فرق ہے۔